اللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء ویبقی بعد فناء الاشیاء تفرد بالاولیۃ والقدم ووسم کل شیء ما عدا بالفناء والعدم كما قال الله شان كل شيء هالك الله وجهه وكل نفس ذائقة الموت وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين بالقاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من اليوم إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. أما بعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله إن الله يحب المتقين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اپنے نفس کو اور آپ تمام حضرات کو تقوی الہی کی وعد و نصیحت کرتا ہوں اور دعوت فکر دیتا ہوں. تقوی بہترین زاد راہ ہے اور بہترین سرمایہ نجات ہے. تقوی الہی کے زیر سایہ اعمال قبول ہونے والے ہیں اور تقوی کے ذریعے ہی انسان کامیابی تک پہنچنے والا ہے. تو چاہیے کہ تقوی کے زیر داریں اور تقوی ہی اعمال کی قبولیت کی ضمانت ہے. یہ عشر محرم کے بعد کا پہلا جمعہ ہے اور یہ وہ دن ہے جب اہل حرم کے قافلے کوفے میں ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ سب کے امتحان الگ ہیں. امام حسین علیہ السلام نے جو قربانیاں دی ہیں، جو امتحان دیا ہے، اب اس کی حفاظت کی ذمہ داری جناب زینب سلام اللہ علیہا کی ہے اور جناب زینب اور جناب سید سجاد مقصد حسین کو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں اور امام حسین علیہ السلام کی قربانیوں کو لوگوں تک بتا رہے ہیں. ماہ محرم میں ہر ایک نے جو ہے اہل بیت کو یاد کیا اور ہر ایک نے جو ہے غم منایا. جہاں اہل بیت سے محبت کرنے والوں نے اہل بیت کا غم منایا ہے، وہیں دشمنان اہل بیت نے جو ہے کربلا پہ پردہ ڈالنے کی کوشش بھی کی ہے. ظاہر سی بات ہے کہ حق واضح ہوتا جا رہا ہے اور لوگ اس در سے وابستہ ہوتے جا رہے ہیں. لہذا ہر ایک جو ہے کوئی حق کو بتا رہا ہے، کوئی حق کو چھپا رہا ہے. ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم سب امام حسین علیہ السلام کا ذکر کریں اور امام حسین علیہ السلام کی تعلیمات کو زمانے تک پہنچائیں اور امام حسین علیہ السلام کے پیغام کو پہنچائیں، ان کی قربانیوں کو پہنچائیں، ان کی مصیبتوں کا تذکرہ کریں، ان پر ہونے والے ظلم و ستم کو یاد کریں اور لوگوں تک پہنچائیں. اس لیے کہ جہاں کچھ لوگ مظلومیت امام حسین پہ آنسو بہاتے ہیں، وہیں کچھ لوگ ہیں جو ان آنسوؤں پہ اعتراض کرتے ہیں، جو عزاداری پہ اعتراض کرتے ہیں. اور آج کا دور تو سوشل میڈیا کا دور ہے. ہر ایک اپنے اپنے اعتبار سے دین کو پیش کر رہا ہے. کوئی غدیری دین پیش کر رہا ہے، کوئی ثقیفائی دین پیش کر رہا ہے.
کوئی حسینی پیغام پہنچا رہا ہے، کوئی یزید کے دفاع میں کام کر رہا ہے۔ چنانچہ اس دور میں ہم سب کی ذمہ داری زیادہ ہو جاتی ہے کہ ہم سب جو ہے امام حسین کے پیغام کو جو ہے لوگوں تک پہنچائیں۔ دنیا حق کی تلاش میں ہے، دنیا حق جاننا چاہتی ہے، حق سمجھنا چاہتی ہے۔ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم سب بہترین طریقے سے، آسان طریقے سے لوگوں تک پیغام پہنچائیں۔ ہماری عزاداری، ہماری مجلس، ہماری شبیداری، ہمارا جلوس، سب کچھ اس اعتبار سے ہونا چاہیے کہ لوگ اسے دیکھیں تو وہ سمجھیں کہ ہاں یہ لوگ کون ہیں، اور دوسروں کے جلسے جلوس کو دیکھیں تو ان کی سمجھ میں آئے کہ یہ کون لوگ ہیں۔ ظاہر سی بات ہے دونوں کے جلسوں میں فرق ہے، دونوں کی مجلسوں میں فرق ہے، دونوں کے جلوسوں میں فرق ہے، اور زمانہ فرق کو محسوس کر رہا ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو کربلا کو بیان کرنا چاہتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے کربلا پر پردہ ڈالنا چاہتے ہیں۔ دونوں گروہ سرگرم ہیں، دونوں گروہ اپنا اپنا کام کر رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم امام حسین علیہ السلام کی معرفت لوگوں تک کرائیں کہ امام حسین کون تھے اور یزید کون تھا۔ امام حسین نبی کا نواسہ، فاطمہ کا لخت جگر، مولا علی کا نور نظر، امام حسن کا بھائی، اور جس کے بارے میں نبی اللہ نے فرمایا تھا کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یعنی امام حسن اور امام حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ اس حسین کو کربلا میں شہید کیا گیا ہے۔ کس کے اشاروں پہ کیا گیا، کس کے کہنے پہ کیا گیا، کس کے فتوے پہ کیا گیا، یہ سب انسان کے سامنے بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ اور 11 محرم کو کربلا سے جو قافلہ اسیروں کا گیا ہے تو 12 محرم کو کوفے میں داخل ہوا ہے، اور 13 محرم کو یہ قافلہ دربار ابن زیاد میں پیش کیا گیا ہے۔ دربار ابن زیاد میں پیش کیا گیا۔ ظاہر سی بات ہے اہل حرم جو 12 محرم کو کوفے میں وارد ہوئے ہیں تو تماشائیوں کا مجمع ہے، ہجوم ہے، اور بیویاں بے مخنو چادر ہیں، قیدی ہیں۔ یہ وقت اہل بیت کے لیے بڑا سخت امتحان کا دور تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب مولا علی علیہ السلام اپنے دور حکومت میں اپنی بیٹیوں کو کوفہ لائے تھے تو مولا علی نے پردے کا اہتمام فرمایا تھا، اور شام کو ہی جب کوفے کی سرحد پر پہنچے تھے تو مولا علی نے انتظار کیا تھا کہ رات ہو جائے تب ہم کوفے میں داخل ہوں، تاکہ بازار بند ہو چکے ہوں، لوگ اپنے گھروں کو ہوں، اور رات کی تاریکی میں ہماری بیٹیاں کوفے میں داخل ہوں اور گھر میں جائیں تاکہ کسی نامحرم کی نگاہ بھی نہ پڑے۔ یہ اہتمام واقعاً جب 12 محرم کو اہل حرم کا قافلہ کوفے میں آیا ہوگا اور تماشائیوں کا ہجوم، اور لوگ اس کاروان کو دیکھنے کے لیے نکلے ہوں گے، تو بیویوں پر کتنا غم طاری ہوا ہوگا، مولا علی کو یاد کیا ہوگا، اور اپنے بابا کو یاد کر کے آنسو بہائے ہوں گے، فریاد کی ہوگی کہ بابا ایک دور تھا کہ آپ کی حکومت میں آئے تھے تو پردے کا یہ اہتمام تھا، اور آج اس حکومت میں آئے ہیں تو ہمیں بے مخنو چادر لایا جا رہا ہے۔ تو 12 محرم کو جو ہے قافلہ کوفے میں وارد ہوا ہے۔ 13 محرم کو جو ہے
ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا ہے۔ یہ کوفے میں جو قافلہ اہل حرم کا آیا ہے یہ یوں ہی نہیں لایا گیا ہے، بلکہ ابن زیاد نے فرمان دیا تھا کہ کوئی بھی حق نہیں رکھتا کہ آج اسلحے کے ساتھ اپنے گھر سے باہر نکلے، اور 10,000 سوار اور 10,000 پیدل فوج جو ہے کوفے کے بازاروں میں تعینات کر دی گئی تھی، اور یہ حکم تھا کہ تماشائی کے طور پہ تو گھر سے باہر نکل سکتے ہو، غم کے طور پر گھر سے باہر نہیں نکل سکتے، کوئی اسلحہ لے کر گھر سے نہیں نکل سکتا۔ اہل بیت اطہار کے چاہنے والوں پہ بہت ظلم ہوا ہے، اور وہ ظلم ہر زمانے میں رہا اور ہر دور میں رہا۔ 10,000 کی فوج کوفے میں لگا دینا اور گھروں پہ پہرے لگا دینا کہ یہ لوگ نہ نکل پائیں، یہ بتلاتا ہے کہ اہل بیت کے چاہنے والوں کو، ماننے والوں کو کتنا ستایا گیا۔ اور یہ بھی حکم تھا کہ کوئی اسلحہ لے کر گھر سے باہر نہیں نکل سکتا، اور جس کے بارے میں معلوم تھا کہ یہ گھر اگر اہل بیت کے چاہنے والوں کا تھا تو وہاں خاص طور سے فوج بٹھائی گئی تھی کہ یہ لوگ بالکل نہ نکل سکیں، اور اس طریقے سے جو ہے اہل حرم کو جو ہے کوفے میں لایا گیا ہے۔ اور 13 محرم کو جو ہے ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا ہے، اور 13 محرم کو جو ہے زندان کوفہ میں رکھا گیا، کوفے کی قید خانے میں رکھا گیا، اور 13 محرم کو خبر شہادت امام حسین جو ہے وہ مدینے اور شام میں جو ہے بھیجی گئی ہے۔ ابن زیاد نے خط لکھا، اور اس خط کے ذریعے سے جو ہے مدینے میں اور شام میں جو خبر پہنچی ہے وہ 13 محرم کو پہنچی۔ 13 محرم کو ابن زیاد کے دربار میں جب اہل حرم تھے تو وہاں پر جو ہے ایک صحابی مولا علی ہیں جن کا نام عبداللہ ابن عفیف بیان کیا جاتا ہے، جو جنگ جمل میں مولا علی علیہ السلام کے ساتھ تھے، اور جن کی دونوں آنکھیں جو ہیں جنگ جمل میں جو ہے ضائع ہو گئی تھیں۔ انہوں نے جب سنا کہ ابن زیاد ملعون جو ہے مولا علی علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کی بنسبت جھوٹ کی نسبت دے رہا ہے، تو عبداللہ ابن عفیف کھڑے ہو گئے اور کہا کہ خاموش ہو جائے ابن مرجانہ، تو جھوٹ بول رہا ہے۔ اور پھر وہ موقع آیا کہ امام کا صحابی جو ہے دربار ابن زیاد میں شہید کر دیا گیا۔ 15 محرم کی جو مناسبت ہے وہ یہ ہے کہ سر شہداء جو ہے 15 محرم کو شام کی جانب بھیجے گئے، اور 19 محرم کو جو ہے اہل حرم کا قافلہ کوفہ سے شام کی جانب روانہ کیا گیا۔ تو یہ جو مناسبتیں ہیں، یہ مناسبتیں ہمیں یہ بتلا رہی ہیں کہ کوفے میں اہل حرم کو زیادہ دن نہیں روکا جا سکا، اس لیے کہ جناب زینب کے خطبے تھے، جناب سید سجاد کے خطبے تھے، یہ حق بیان کرتے جا رہے تھے اور انقلاب آتا جا رہا تھا۔ جیسے جیسے لوگوں کو حقیقت پتہ چلتی جا رہی تھی، لوگ ابن زیاد سے بیدار ہوتے جا رہے تھے، چنانچہ ابن زیاد نے فوراً ہی اس قافلے کو، اسیروں کے قافلے کو جو ہے شام کی جانب بھیج دیا تاکہ یہاں کے حالات خراب نہ ہونے پائیں۔ اس زمانے میں بھی جو ہے حقیقتوں پہ پردے ڈالے گئے، اور آج بھی حقیقتوں پہ پردے ڈالے جا رہے ہیں۔ اس زمانے میں یہ کہا گیا کہ حکومت کے خلاف خروج کیا تھا، باغی لوگ تھے جنہیں شہید کیا گیا ہے، جھوٹ بولا گیا۔ یہ امت کو نہیں بتلایا گیا کہ امام حسین کو شہید کیا گیا، بلکہ یہ بتلایا گیا کہ ایک باغی کو شہید کیا گیا ہے۔
اور جیسے جیسے اہل حرم کا قافلہ جاتا رہا، بی بی زینب ہوں یا مولا سجاد ہوں، سب یہی بتاتے گئے کہ نبی کے نواسے کو مارا گیا ہے، فاطمہ کے لخت جگر کو مارا گیا ہے، تو سب آنسو بہا رہے تھے۔ آج جو دشمن ہم سب پر اعتراض کرتا ہے وہ یہی کوفے میں جناب زینب کے خطبے کو لے کر اعتراض کرتا ہے۔ جو ہم لوگ غم مناتے ہیں، جو ماتم کرتے ہیں، جو روتے ہیں، جو فریاد کرتے ہیں، اسی کو زمانہ بدعت کہتا ہے اور پروف یہ دیتا ہے کہ جناب زینب نے منع کیا ہے۔ تو جناب زینب نے کوفے میں جن لوگوں کو منع کیا تھا وہ کوفے والے تھے جنہوں نے امام حسین کا ساتھ نہیں دیا تھا، جو تماشائی بن کر آئے تھے، جو امام وقت کا ساتھ نہیں دے رہے تھے، بلکہ جو باطل حکومتوں سے ڈرے ہوئے تھے، جو ابن زیاد سے سہمے ہوئے تھے، جو ابن زیاد کے بہکائے میں آ گئے تھے۔ جب ان کو حقیقت پتہ چلی اور وہ رو رہے تھے تو بی بی زینب نے فرمایا کہ تمہارا رونا بیکار ہے، تم لوگوں نے ساتھ نہیں دیا۔ تو جناب زینب نے شیعوں سے نہیں کہا ہے، شیعوں کو منع نہیں کیا ہے، شیعوں کو نہیں ڈانٹا ہے، ان لوگوں کو ڈانٹا ہے جن لوگوں نے امام حسین کا ساتھ نہیں دیا ہے، جن لوگوں نے امام وقت کا ساتھ نہیں دیا، جو حکومت ابن زیاد کے ڈر میں آئے، جنہوں نے خوف محسوس کیا تھا، جنہوں نے قیام نہیں کیا تھا۔ بی بی زینب نے ان کو منع کیا کہ اب رونے سے کیا فائدہ ہے۔ اور دشمن یہی واقعہ، یہی خطبہ جناب زینب کو لے کر ہم پر اعتراض کرتا ہے، جبکہ چاہنے والوں کو کبھی نہیں منع کیا گیا، چاہنے والوں کو تو دعائیں دی گئی ہیں۔ جن لوگوں نے اہل بیت کا ساتھ دیا ہے یا جن لوگوں نے اہل بیت کا غم منایا ہے، اہل بیت نے انہیں دعائیں دی ہیں۔ بی بی فاطمہ زہرا ہوں صلی اللہ علیہ، یا رسول اللہ ہوں، یا مولا علی ہوں، یا حسن مجتبیٰ ہوں، ان سب نے تو امام حسین علیہ السلام کا غم منانے والوں کے لیے بشارتیں دی ہیں، جنت کی بشارت دی ہے، اللہ رسول سے خوشنودی کی بشارت دی ہے۔ بی بی زہرا نے ان کو دعائیں دی ہیں اور تمنا کی ہے کہ ایسے لوگ ہوں جو میرے حسین پہ آنسو بہا سکیں۔ تو جناب امام حسین کی مظلومیت پہ آنسو بہانا یہ تو ان سے محبت کا اظہار ہے۔ ہم تو کربلا میں نہیں تھے، جن لوگوں نے کربلا میں شہادت دی انہوں نے حسین کی محبت اور امام حسین کو امام مانتے ہوئے امامت کا ساتھ دیا ہے، ہادی وقت کا ساتھ دیا ہے، رسول کے نواسے کا ساتھ دیا ہے۔ ہم اس زمانے میں نہیں تھے، لہذا ہم ان مصیبتوں کو یاد کر کے، ان تکلیفوں کو یاد کر کے، وہ ظلم و ستم جو مولا حسین پہ ڈھائے گئے ہیں وہ یاد کر کے آنسو بہاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ شہادت ہے، شہادت ہو جانے پہ غم نہیں منایا جاتا۔ ہم شہادت پہ غم نہیں منا رہے ہیں، ہم مظلومیت امام حسین پہ غم منا رہے ہیں۔ امام حسین کو جس طریقے سے ستایا گیا، امام حسین علیہ السلام کو جس طریقے سے رلایا گیا، امام حسین علیہ السلام پر جس طریقے سے پانی بند کیا گیا، جس طریقے سے بھوکا رکھا گیا، ہم اس کو یاد کر کے روتے ہیں۔ ان کے اہل حرم کو جس طریقے سے ستایا گیا ہے، ان کے چاہنے والوں کو جس طریقے سے ستایا گیا ہے، اس پہ یاد کر کے روتے ہیں، نہ کہ ہم اس پہ نہیں روتے کہ امام حسین شہید ہو گئے۔ شہید ہوئے ہیں، لیکن کس طریقے سے شہید کیے گئے، بھوکے پیاسے رلا کر۔ تو یہ وہ غم ہے، کسی کے سامنے بھی پیش کر دیا جائے وہ روئے گا۔ جہاں انسانیت پائی جائے گی، جہاں ہمدردی پائی جائے گی، اس کے سامنے کوئی بھی عام واقعہ پیش کر دو کسی کی شہادت کا کہ اس پہ یہ ظلم و ستم ہوئے ہیں، تو وہ یقیناً بندہ روتا ہے۔
اور جو مظلوم کے چاہنے والے ہیں وہی روتے ہیں، قاتل کبھی نہیں روتے، بلکہ قاتل تو بہانے تلاش کرتے ہیں، واقعات کو تو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، جو ظلم و ستم ہوئے ہیں اس کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جو مظلوم سے ہمدردی کرنے والے ہیں، جو امام حسین سے محبت کرنے والے ہیں، وہ ہر ظلم کو جو ہے آشکار کر کے بتلاتے ہیں کہ یہ ظلم ڈھائے گئے ہیں، یہ ظلم کربلا میں ہوئے ہیں جو نہیں ہونے چاہیے تھے۔ جب عاشور کا دن آتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ دن فضیلت کا دن ہے، اس دن آدم کی توبہ قبول ہوئی، اس دن نوح کی کشتی بچی، جبکہ یہ سب افواہ ہے، یہ سب افواہ ہے۔ اور اگر تمہیں عاشور کے دن ہی نوح یاد آ رہے ہیں، ابراہیم یاد آ رہے ہیں، آدم یاد آ رہے ہیں، تو تمہیں اپنے نبی کا بھی دور یاد کرنا چاہیے کہ ہمارے نبی نے کیا کیا ہے عاشور کے دن۔ ہمارے نبی نے تو غم منایا ہے، تو ہمیں بھی غم منانا چاہیے۔ ہم آدم کی امت نہیں ہیں، ہم ابراہیم کی امت نہیں ہیں، ہم موسیٰ کی امت نہیں ہیں، ہم عیسیٰ کی امت نہیں ہیں، ہم امت محمدیہ ہیں۔ ہمیں ہمارے رسول نے کیا کیا ہے یہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے رسول نے جو ہے عاشور کو غم منایا ہے، اور عاشور کے دن جو ہے بے سر رہے، سر پہ گرد و غبار رہا اور ننگے پیر رہے، آستین چڑھی رہی، غم کا اظہار کیا ہے۔ جناب ام سلمہ کے خواب میں آئے ہیں، جناب ابن عباس کے خواب میں آئے ہیں، بتلایا ہے کہ ہمارا حسین شہید کر دیا گیا ہے۔ تو ہمارے لیے جو حجت ہے وہ رسول اللہ کی ذات ہے، مولا علی کی ذات ہے، جناب سیدہ کی ذات ہے، مولا حسن کی ذات ہے۔ ہم ان کو اپنا آئیڈیل مانتے ہیں، یہ جو بتائیں گے وہ ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے غم حسین منایا ہے، ہم سب غم حسین منا رہے ہیں اور مناتے رہیں گے، چاہے جتنے بڑے امتحان آتے رہیں، چاہے جتنے بڑے ہم پر فتوے لگتے رہیں، چاہے جو بھی نازیبا کلمات ہم عزاداروں پہ لگتے رہیں، ہم عزاداری کرتے رہے ہیں، ہم عزاداری کرتے رہیں گے۔ ہم غم حسین میں روتے رہے ہیں، ہم غم حسین میں روتے رہیں گے، اور مظلومیت کربلا بیان کرتے رہے ہیں، مظلومیت کربلا بیان کرتے رہیں گے۔ خدا ہمیں اس دین پہ ثابت قدم رکھے، اس راہ پہ ثابت قدم رکھے، اس در پہ ثابت قدم رکھے۔ خدا ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، خدا ہمارے آنے کو قبول کرے، خدا ہماری حاضری کو قبول کرے، خدا ہماری عزاداری کو قبول کرے، اور اس کا بہترین سے بہترین صلہ میسر فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا احسن الحدیث و ابلغ الموعظہ کتاب اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہم صلی علی اللہم صلی علی محمد وعلی اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی لا الہ الا هو الحلیم الکریم غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحیم۔ سبحان من سبقت رحمتہ وغضبہ وبسط الیدین بالرحمہ۔ سبحان من لم یکلف نفسا الا دون وسعها وعفى عن السیئات ولم یجازبها۔ سبحان من لا یزداد لمعاصی العباد الا کرما وجودا ولا کثرة الذنوب الا عفوا وصفا۔ نشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ واشہد ان امیر المومنین واولاد المعصومین حجج اللہ۔ اما بعد، عزیزان گرامی، امام حسین علیہ السلام سے محبت کرنا
اور ان کی مظلومیت پہ آنسو بہانا بہت ہی اجر عظیم رکھتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی محبت کے ساتھ، ان کی معرفت کے ساتھ ان کے غموں کو منانا یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ جن لوگوں نے محبت کی ہے، جن لوگوں نے معرفت امام حسین حاصل کی ہے اور آنسو بہائے ہیں، یہ آنسو رائگاں جانے والے نہیں ہیں۔ یہ آنسوؤں کی بڑی قیمت ہے۔ اس آنسو کی قیمت جنت ہے۔ اس آنسو کی جگہ رومال سیدہ ہے، جس میں یہ آنسو جانے والے ہیں۔ یہ بڑے قیمتی آنسو ہیں جو غم حسین میں نکلتے ہیں۔ یہ ہماری نجات کرائیں گے، یہ ہماری شفاعت کرائیں گے، یہ ہمیں بخشوائیں گے، یہ ہمارے درجات کو بلند کریں گے۔ جتنا بھی ہم نے غم حسین میں آنسو بہایا ہے، یہ آنسو رائگاں جانے والے نہیں ہیں۔ امام حسین کی راہ میں ہمیں ثابت رہنا چاہیے اور امام حسین علیہ السلام کے غم کو زیادہ سے زیادہ منانا چاہیے، اور اس غم کو یاد رکھنے کے لیے مجلسوں کا انعقاد کرنا چاہیے۔ یہ مجلسیں ہی ہیں جن کے ذریعے سے اہل بیت کے فضائل نشر ہوتے ہیں، اہل بیت کی مظلومیت لوگوں تک بتائی جاتی ہے، اہل بیت کی شہادت لوگوں تک بتائی جاتی ہے، اہل بیت نے جو قربانیاں دی ہیں وہ بیان کی جاتی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہر انسان غم حسین میں ڈوبا ہے، اور صرف انسان ہی غم حسین میں نہیں ڈوبا بلکہ ساری فضائیں بھی ڈوبی ہوئی ہیں۔ زمین بھی غم حسین میں روئی ہے، آسمان بھی رویا ہے، ہوائیں بھی روئی ہیں، شجر بھی رویا ہے، حجر بھی رویا ہے، نبی روئے، انبیاء روئے، مرسلین روئے، ملائکہ روئے۔ جو کوئی بھی امام حسین کو یاد کرتا ہے، اللہ ہمیں کتنا نواز رہا ہے کہ اگر ہم پانی پی رہے ہیں اور امام حسین کی پیاس کو یاد کر لیں۔ کربلا کے میدان میں ہر ایک پیاسا تھا، لیکن امام حسین علیہ السلام کی پیاس کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے شیعو، جب پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کر لینا۔ جبکہ اکبر کی پیاس کا ملتا ہے کہ جب انہوں نے اپنے بابا سے کہا کہ مجھے پیاس بے چین کیے ہوئے ہے، ایک قطرہ پانی مل جاتا تو میں فوج یزید کو موت کا مزہ چکھا دیتا۔ مولا حسین نے کہا کہ میرے لال، اپنی زبان میرے منہ میں رکھ دو۔ اور جب علی اکبر نے زبان اپنے بابا کے منہ میں رکھی تو فوراً نکالی اور کہا، بابا آپ کی زبان تو ہم سے زیادہ خوش ہو چکی ہے۔ مولا حسین نے جناب علی اصغر کے لیے فوج یزید سے پانی کا مطالبہ کیا، لیکن مولا حسین کتنے پیاسے ہیں۔ مولا حسین نے یہ نہیں فرمایا میرے اصغر کی پیاس یاد کرنا، میرے اکبر کی پیاس یاد کرنا، میری سکینہ کی پیاس یاد کرنا۔ حسین نے فرمایا، اے میرے شیعو، جب پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کر لینا۔ کتنے پیاسے ہیں حسین۔ امام حسین کی پیاس اگر یاد ہے ہمیں، ہم پانی پیتے ہوئے اگر مولا حسین کو یاد کرتے ہیں تو امام فرماتے ہیں کہ 1,00,000 اسے نیکی مل رہی ہے۔ یہ 1,00,000 نیکی چھٹے امام بیان فرما رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام حسین کی پیاس کا اندازہ لگاؤ کہ صرف ان کی پیاس کو یاد کر لینا، اور اس وقت جب تم پانی پی رہے ہو تو تمہیں احساس ہوگا کہ پیاس کیا چیز ہوتی ہے، اور پھر اس وقت امام کو یاد کر لینا۔ فقط 1,00,000 نیکی، 1,00,000 گناہ معاف کیے جا رہے ہیں، 1,00,000 درجات بلند کیے جا رہے ہیں۔ تو پھر اگر ہم ان کی مصیبتوں کو یاد کریں، ان کے زخموں کو یاد کریں، ان کی تکلیفوں کو یاد کریں، ان کی زحمتوں کو یاد کریں تو اللہ کتنا اجر دینے والا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، ہر کوئی غم حسین میں تو نہیں رو سکتا۔ وہی روئے گا جس کے اندر انسانیت پائی جائے گی، وہی روئے گا
جو رسول اور آل رسول سے محبت کرتا ہوگا۔ امام حسین علیہ السلام کی مصیبتوں کو یاد کریں کہ ہم اور آپ تھوڑا سا کام کرتے ہیں تھک جاتے ہیں۔ عاشور کے دن تھوڑی سی جلوس میں شرکت کیا تھک گئے، تھوڑا سا اعمال کیا تھک گئے، تھوڑا سا ماتم کیا تھک گئے، لیکن مظلوم کربلا کتنا تھکے ہوں گے کہ لاشوں پہ لاشوں کو اٹھا رہے تھے، کبھی خیمے میں آ رہے ہیں، کبھی مقتل جا رہے ہیں، کبھی لاشیں لا رہے ہیں، کبھی دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں، کبھی گھٹنیوں کے بل جا رہے ہیں، کبھی کمر کو پکڑے ہوئے ہیں، کبھی فریاد کر رہے ہیں۔ امام حسین کی مصیبتوں کو یاد کرے کہ اگر آنسو بہایا جائے تو کتنا امام نوازیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی مظلومیت پر یاد کر کے آنسو بہانا یہ ہمارے گناہوں کا بھی کفارہ ہوتا ہے، یہ محبت کا تقاضا بھی ہوتا ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم ہر منزل پہ کربلا کو یاد رکھیں۔ آج جو نماز ملی ہے سالم نماز ملی ہے، آج جو روزہ ملا ہے سالم ملا ہے، آج جو قرآن ملا ہے سالم ملا ہے۔ یزید نماز کا مذاق اڑا رہا تھا، یزید قرآن کا مذاق اڑا رہا تھا، یزید حج کا مذاق اڑا رہا تھا۔ مظلوم میں کربلا نے قربانی دے کر اسلام کے وقار کو بچایا ہے، اسلام کی تعلیمات کو بچایا ہے۔ لہذا اسلام کو بچانے والے کو یاد کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم سب جہاں رہیں عزادار رہیں، مولا کے غمگسار رہیں، مولا کو یاد کرتے رہیں، اور جب بھی پانی پئیں تو اس وقت امام کی پیاس کو ضرور یاد کر سکیں، اس لیے کہ امام کی خواہش ہے کہ اے میرے چاہنے والوں جب بھی پانی پینا تو مجھے یاد کر لینا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم مولا حسین کے نام پہ لوگوں کو پانی پلائیں، مولا حسین کے نام پہ لوگوں کو جو ہے اس کے سیراب کریں اور لوگوں کو بتائیں کہ یہ اس حسین کی یاد میں پانی پلا رہے ہیں جس کے قبضے میں ساری خدائی تھی، لیکن اسے 3 روز کا بھوکا پیاسا کربلا کے میدان میں شہید کر دیا گیا ہے۔ تو یہ وہ ایام ہیں جو اہل حرم کے قافلے جو ہے زندان کوفہ میں ہیں، اور کوفہ وہی ہے جہاں پر بی بی زینب کی حکمرانی تھی۔ بی بی زینب یہاں پر خواتین کو درس دیتی تھیں، اسی زندان کوفہ میں آج قیدی بنائی گئی ہیں۔ عزادارو، ہر لمحہ ہمیں کوفہ و شام یاد رکھنا چاہیے۔ اہل حرم کا قافلہ کتنی تکلیفوں سے گزر رہا ہے، کتنی مشقتوں سے گزر رہا ہے، یہ ہمیں یاد رہے تو ہم دیندار رہیں گے، ہم نماز کے پابند رہیں گے، ہم قرآن کی تلاوت کریں گے کہ میرے مظلوم امام نے قربانی دے کر جو ہے قرآن بچایا ہے، نماز بچائی ہے۔ آئیے آج کی اس بہترین عبادت کی جانب قدم بڑھائیں جس میں اللہ، رسول اور ملائکہ اور تمام مومنین شامل ہوتے ہیں۔ محمد اور آل محمد علیہ السلام پر درود و سلام پڑھا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سید المرسلین شفیع المذنبین نبینا محمد۔ اللہم صل علی سید الوصین امیر المومنین علی ابن ابی طالب۔ اللہم صل علی سیدۃ نساء العالمین فاطمہ بنت رسول اللہ۔ اللہم صل علی الحسن ابن علی مجتبیٰ۔ اللہم صل علی الحسین ابن علی شہید کربلا۔ اللہم صل علی علی ابن الحسین زین العابدین۔ اللہم صل علی محمد ابن علی باخر النبیین۔
اللهم صل على جعفر ابن محمد الصادق. اللهم صل على موسى ابن جعفر الكاظم. اللهم صل على علي ابن موسى الرضا. اللهم صل على محمد بن علي تقي الجواد. اللهم صل على علي بن محمد هاد النخي. اللهم صل على الحسن بن علي الزكي العسكري. اللهم صل على الحسن بن علي الزكي. اللهم صل على حجة بن الحسن القائم المهدي. صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وخائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد. پروردگار ہم سب کی حاضری کو قبول فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، در اہل بیت پہ ثابت قدمی عنایت فرما. پروردگار ہم سب کی عزاداری کو قبول فرما، بہترین سے بہترین عزاداری کرنے کی توفیق عنایت فرما. ظہور امام میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے خادم و ناصروں میں شمار فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم صل